عمران احمد خان نیازی نے، اس کی بغیرتیاں دیکھو وہ کیا کر رہا ہے لگا ہوا، کرسمس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں ان کے ساتھ۔ السلام علیکم، اپڈیٹڈ پاکستان کے ساتھ میں عبید ریاض، خوش آمدید ایک نئی ویڈیو میں، اور میں ہوں اعجاز احمد۔ آج ہم بات کریں گے 25 دسمبر 2022 کو ہونے والے کرسمس پہ، جس پہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے، اس کے علاوہ عمران احمد خان نیازی نے کیک کاٹا۔ حالانکہ یہ اسلامی روایت کے بالکل برعکس ہے، بے انتہا گھٹیا قسم کی حرکتیں کی، بے انتہا جاہلانہ قسم کا رویہ اپنایا ان دونوں نے۔ اس کے علاوہ عمران خان جو کہتا تھا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سربراہ ہوں اور تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کر رہا ہوں، وہ ان کو، اور اس کے علاوہ میاں محمد شہباز شریف، ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے میں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے ایسے الفاظ سے بھی، ایسے گمراہی کلمات سے بھی، کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں اور اس کا ساتھ دیتا ہوں، میری کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ کوٹ کر رہا ہوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوٹیشن ہے کہ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا، کہ 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا جو پیدا ہوا، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ حالانکہ یوم پیدائش کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ ان بے حیا قسم کے انسانوں کو، عمران خان اور شہباز شریف کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان کو لوگ کہتی تھی کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس کو لیڈر مانتے تھے، لیکن یہ کس طرح کی بغیرتی کر رہے ہیں عمران خان۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کو دیکھیں، اس نے ایوان وزیر اعظم ہاؤس میں بہترین قسم کی اعلیٰ سرمنی کی ہے۔ اس حوالے سے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سربراہ ہے اس وقت، اس کو اتنا نہیں پتا۔ اس کے علاوہ وفاقی مذہبی امور وہ آ کے قرآن و حدیث سے شروع کر رہا ہے، وہ حدیث پڑھ کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے، تلاوت فرما کے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہے۔ اس کے بعد سب کو کہتا ہے کیا؟ میری کرسمس۔ شرم آنی چاہیے آپ سب کو۔ یہ کس طرح کا بنا رہے ہیں آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر مشرکوں سے مشابہت رکھیں گے تو ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بالکل مذاق بنا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں بالکل اس طرح۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، ایک اور ہمارے صاحب جو لندن دوائی کے لیے گئے تھے، وہ ہولی مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں، وفاقی مذہبی امور ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تقریبات ہوئی۔ حالانکہ اس کو اگر ہم فیکٹ اینڈ فگر کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا دین اسلام جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ جی ہاں ناظرین، اگر بات کریں کرسمس کے حوالے سے، تو اگر کرسمس کی میں آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں تو 4 صدی عیسوی تک کرسمس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ 4 صدی عیسوی کی بات ہے، اس سے پہلے کوئی بھی کرسمس کا نام و نشان نہیں تھا۔ 4 صدی کے شروع میں ہی روم کا ایک پادری تھا، اس نے مشل فروخت کرنے والے سے گٹھ جوڑ کی، مشل جو فروخت کر رہا تھا اس بندے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اس کے سرمایہ دار میں اس کے ساتھ حصہ دار ہو کے اس نے اس کے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے 25 دسمبر 336 عیسوی کو اس گرجا گھر کے اندر، جس گرجا گھر کے اندر وہ پادری ہوتا تھا، وہاں پر اس نے موم بتیاں جلا کر لوگوں سے محسوس طریقے سے دعا کروائی تھی۔ اس دعا کروانے کے بعد وہاں سے یہ میری کرسمس کا آغاز ہوا، نعوذ باللہ کرسمس کا وہاں سے آغاز ہوا۔ تو اس سے پہلے کرسمس کہیں پر بھی بنیاد نہیں ملتی، نہ ہی بائبل میں کہیں اس کی بنیاد ملتی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو یہ 25 دسمبر کو رکھ رہے ہیں، اس کا بھی کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے۔ 25 دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی۔ بتایا اس طرح جاتا ہے بائبل میں اور قرآن پاک میں بھی جو اشارے مل رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں کے دنوں میں ہوئی تھی، اور 25 دسمبر تو گرمیوں کے دنوں میں بالکل آتا ہی نہیں ہے۔ یہ 25 دسمبر دن رکھنے کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہے، اس کے پیچھے بھی کافی ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ سٹارٹ میں جب عیسائیت شروع ہوئی تھی تو تب جو عیسائیوں کے جو پادری تھے بڑے، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو وہ سورج کے جنم دن، سورج کا بھی انہوں نے ایک جنم دن رکھا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے 25 دسمبر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے ادھر میری کرسمس، نعوذ باللہ، جو یہ کرسمس کرتے ہیں، یہ جو مناتے ہیں، تو اس دن کو بھی انہوں نے 25 دسمبر کو ہی سلیکٹ کیا ہے۔
یہ اس پادری نے سلیکٹ کیا تھا جس نے مشل فروخت کرنے والے سے گھر چھوڑ کی تھی اور اس کے کاروبار کو وسعت اور اپنے لیے منافع کے لیے یہ کام کیا تھا. اس کے بعد یہ پیدر پہ چلتی کافی پھیل گئی یہ رسم. اس کے بعد یہ رسم پھیلنے کے بعد یہ مطلب شراب بھی چلتی, کھانے وغیرہ آتے ہر سال اس دن. یہ پھر رسم پھیلتی جرمنی کے ایک علاقے جرمنی تک پہنچ گئی, اور جرمن میں جب وہاں پہنچی تو وہاں پر لوگوں نے اس دن کو ڈرامہ بنانے شروع کر دیے. نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو واقعہ تھا اس واقعے پر وہ ایک پورا ڈرامہ بناتے تھے. اسٹیج پر ایک درخت لگاتے تھے, مصنوعی درخت لگاتے, اور اس کے ساتھ ایک عورت کو بٹھا دیتے جسے حضرت مریم علیہ السلام بنا کر بٹھاتے اور تنہائی میں اسے بٹھاتے. اور جو یہ ٹری لگاتے ہیں, یہ جو کرسمس ٹری لگاتے ہیں, یہ ٹری کی بنیاد بھی وہیں سے آئی تھی. یہ وہاں سے, اس سے پہلے اس کا کوئی بھی بنیاد نہیں ملتی. تو اگر یہ تو میں نے آپ کو اس کی تاریخ بتائی کہ یہ تاریخ آئی کہاں سے. اچھا, آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ عیسائیت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کرسمس کو نہیں مانتا, اس کو غلط کہتا ہے. وہ بائبل کی بنیاد پر اس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اس کو منا رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر بات کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو یہ چیز منانا بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. علماء تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنے ویڈیو کلپس جاری کیے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اس چیز کو نہ منائیں کیونکہ یہ حرام ہے. ایک حدیث میں آپ کے آگے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اب کرسمس کے موقع پر وہ جو یہودی ہیں یا غیر مسلم ہیں, وہ جو جب کیک کاٹتے ہیں, تو جب ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے لیڈرز یہی کام کریں گے سیم انہی کی طرح, تو یہ ان سے مشابہت ہوئی اور یہ سیم انہی کی طرح ہوا. جی بالکل. اسی طرح آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ بے انتہا قسم کی ڈٹائی ہے. ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس طرح کی بغیرتیاں, اس طرح کی ڈٹائیاں ہم نہیں برداشت کر سکتے. ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے ہمارے لیے بہت ساری مشکلات اٹھائی, بہت ساری قربانیاں دی, اور ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں ذرا سوچئے, کس طرف جا رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں کہ جو یہودیوں کا تیوہار ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں, جو عیسائیوں کا تیوہار ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بے شک آپ مطلب آپ جو آپ کے پاس پرائم منسٹر شپ ہے اس کے ناطے ایک وش کرنا چلو جائز ہے, لیکن آپ ان کے ساتھ جا کے کیک کاٹتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. یہ کہاں کے انصاف ہے؟ عمران خان کو دیکھو جس کو آدھی سے زیادہ پاکستان اس کو سلوٹ پیش کرتا ہے کہ اس نے امت مسلمہ کا یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایک نام روشن کیا, اسلامی فوبیا کے پیچھے بات کی. اس کی بغیرتیاں دیکھو, وہ کیا کر رہے لگا ہوا. کرسمس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ عوام اس کو کھلے دل سے سپورٹ کیے جا رہی ہے. ہیپی کرسمس, میری کرسمس, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس طرح کے آپ ذرا سوچئے, اس ویڈیو کو سمجھیے, ہمارے پیغام کو آپ دل و جان سے قدر کیجیے, آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی. آپ کا یہ کام بنتا ہے, ہم نے آپ تک یہ حق سچ کی آواز پہنچائی, آپ اس کو غور سے سمجھیے اور سب تمام مسلمانوں تک آپ یہ آواز پہنچائیں. یہ آپ کا فرض ہے. اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت سارے واقعات اور سبق سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنے میزبان اعجاز احمد اور عبید ریاض کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.